جو مقدس آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس جملے میں خالق کائنات تمام نوع انسانی کو مخاطب بناتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی، کون سا رب؟ وہ ذات خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، دوسری صفت بیان فرمائی، صرف تمہیں نہیں تخلیق کیا بلکہ تم سے جتنے بھی پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی تخلیق کرنے والی ذات اس ہی کی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ خالق کائنات نے اس مقدس آیت کریمہ کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ عبادت کے حکم کو خالقیت کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ آج جس منصب پر بھی تم فائز ہو، جس مقام پر بھی تم موجود ہو، جس عہدے پر بھی تم موجود ہو، وہ سارے کا سارا انحصار تمہاری تخلیق پر ہے۔ اگر تمہاری تخلیق نہ ہوتی، اگر تمہیں پیدا ہی نہ کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل نہ ہو سکتی، لیکن اب تمہیں ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا، اس منصب اور مقام کا جب حصول ہو رہا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا۔ تو سارا انحصار خلقت پر ہے۔ اگر تمہاری تخلیق نہ ہوتی، اگر تمہیں وہ خلق نہ کرتا تو ان تمام چیزوں کو نہ تم دیکھ سکتے، نہ تم ان سے لطف اندوز ہو سکتے، نہ تم اس موقع پر، اس منصب اور اس مقام تک پہنچ سکتے۔ تو یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کہ تمہاری تخلیق ہوئی۔ تو جس شخص نے تمہیں یہ وجود بخشا، اس کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ تم اپنی جبینوں کو اس ذات کے سامنے جھکا دو۔ تو فرمایا اعبدوا ربکم، رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ مخلوق کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ کسی بھی شے کو مختلف مقامات سے گزار کر، مختلف ادوار سے گزار کر، مختلف سٹیجوں سے گزارنے کے بعد اسے کمال کے حد تک پہنچا دینا۔ جو پہنچانے والی ذات ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ انسان کو جس مقام پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کی خوراک کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کی موسم کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کی آب و ہوا اور آکسیجن کی اسے ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے بدن کے حساب سے مہیا کرنا اور اسے کامل مقام تک پہنچا دینے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ رب کی بہت وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر رب کا لفظ بیان فرمایا، اعبدوا ربکم، تمہیں عبادت کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارے رب کے لیے دیا جا رہا ہے، کہ جس رب نے تمہاری ہر موقع، ہر مقام پر تمہاری تربیت فرمائی ہے، اس رب کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔
تاکہ عبادت کے حکم کی عظمت کو بیان کیا جائے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر اس میں روگردانی کیسے، جھجک کیسے اور شرم کیسا اور کسی اور کام کو ترجیح دینا کیسا؟ جب عبادت اپنے رب کی کرنی ہے تو پھر انسان پچھلی صف میں کیوں نظر آئے؟ جب رب کے سامنے اس نے ماتھا ٹیکنا ہے، جس نے اسے یہاں تک پہنچایا اس کے سامنے جب اس نے پیشانی کو جھکانا ہے تو پھر نیند کیسی اور آرام کیسا، اور پھر دنیا کے کام کیسے اور دنیا کی مصروفیات کیسی، اور دنیا کی محبتیں اور دنیا کی دوستیاں کیسی؟ جب عبادت اپنے رب کی کرنی ہے جو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام تک پہنچانے والی ذات ہے، تو پھر یہ روگردانی اور پشت احکامات کو دے جانا یہ پھر کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ انسان ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو اپنے والدین کا وہ جو احسان اس پر ہوتا ہے اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، ساری زندگی بھی وہ لگا رہے۔ باپ کی ایک دن کی جو مزدوری ہوتی ہے اس کا بدلہ نہیں وہ دے سکتا، ماں نے جو اسے پیٹ میں رکھا اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، ایک کروٹ کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو جب ساری زندگی انسان خدمت کرتا رہے والدین کی تو وہ خدمت نہیں چکا سکتا۔ کیوں نہیں وہ والدین کی خدمت چکا سکتا؟ اس وجہ سے کہ والدین نے اسے جنم دیا ہے، والدین اس کے سبب ہیں دنیا میں آنے کا۔ جب دنیا میں آنے کا سبب جو والدین ہیں، جس ماں نے اسے جنم دیا، ساری زندگی بھی خدمت کر کے وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو جس نے جنم دیا اس کے اتنے حقوق ہیں، تو پھر سوچئے جس نے خلق کیا اس کے کتنے حقوق ہوں گے۔ ماں کے رحم میں کس نے خوبصورت تصویریں بنائی ہیں؟ کس نے تمہاری سانسوں کا یہ سلسلہ قائم کیا ہے؟ کس نے تمہیں ایک ماحول عطا کیا جس میں تم سانس لے سکتے ہو اور رہ سکتے ہو؟ کس نے تمہارے چلنے کے لیے یہ فرش زمین کو بنایا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا تاکہ چھت کا کام دے سکے؟ ارے وہ رب کہ جس نے تمہیں اتنی خوبصورت تصویر عطا کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ڈھانچے میں تمہیں ڈھالا، اس سانچے میں تمہیں رکھ دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس طرح چاہا تمہیں تخلیق کر دیا، اور وہ چیز جو تمہاری ضرورت تھی تمہیں عطا کی، اس کے پھر کتنے حقوق ہوں گے؟ فرمایا اعبدوا ربکم الذی